35 سے زیادہ پاکستانی فوجی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ویڈیو بناتے ہیں اور اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اور خبر آ جاتی ہے کہ اتنے اور مارے گئے ہیں۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ شروع میں کروں گا خاران سے، جہاں پہ بلوچستان یونیورسٹی کے سب کیمپس خاران کے لیکچرار جو ہے دلاور خان کو نامعلوم افراد نے حملہ کر کے شہید کر دیا ہے، جبکہ پروفیسر بلال احمد گچکی جو ہے وہ شدید زخمی ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے فوج نے 6 افراد کو گزشتہ دن جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ خاران میں گواش کے مقام پر فورسز پر حملہ کیا گیا ہے، 20 فوجی یہاں پہ ہلاک کیے گئے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے بلوچ سرمچاروں کے کہ انہوں نے 20 فوجی یہاں پہ ہلاک کیے ہیں خاران میں گواش میں۔ ہب چوکی سٹی تھانے کے سامنے کھڑے پاکستانی پولیس اہلکاروں پر دستی بم پھینکا گیا ہے۔ یہاں پہ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں اس کی ہمارے پاس ابھی ڈیٹیلز نہیں آئیں۔ خزدار میں کرک کے مقام پر کل کئی گھنٹے، یعنی آخری جو ہمیں اطلاع تھی وہ 7 گھنٹے سے زیادہ تھی کہ گزر جانے کے باوجود جو ہے وہ خرق کے مقام پر بلوچ سرمچاروں کا کنٹرول ہے۔ اس دوران جھڑپوں میں 3 فوجی یہاں ہلاک ہوئے، بعد میں 2 فوجی گاڑیوں کو بھی تباہ کیا گیا اور مزید فوجی ہلاک ہوئے، لیکن ان کی تعداد ہمارے پاس ابھی نہیں پہنچی۔ کرخ میں ساتھیوں سرکاری عمارتوں پر قبضہ کیا گیا، جن میں پولیس اسٹیشن ہے، نادرا کا دفتر ہے، ڈی سی آفس ہے، بینک ہیں، اور پھر ان کو آگ لگا دی گئی اور پولیس اسٹیشن کا اسلحہ ضبط کر لیا گیا، اور کرخ کا کنٹرول آخری اطلاعات آنے تک بلوچ سرمچاروں کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ جو عملہ ہے اس کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ معدنیات لے جانے والے ٹرکوں پر بھی اب حملے شروع ہو چکے ہیں، اور مولا کے علاقے میں فرنٹیئر کور جو ہے ایف سی، اس پر فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے میرا خیال ہے، یہ ایف سی اور بلوچ کے درمیان جھڑپ میں بھی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی ہمارے پاس نہیں ہے کتنے فوجی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایف سی کے اہلکار جو ہے یہ گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اوران سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اوران کے علاقے مشکے میں فتح ولد شہداد کی جبری گمشدگی ہو گئی تھی، ان کی اب لاش ملی ہے۔ یہ شخص جو ہے فتح، یہ ڈرائیور تھا اور اسے 13 جنوری 2026 کو گرفتار کیا گیا جب وہ اپنی گاڑی میں مسافر لے کر جا رہا تھا۔ خوشاب میں بھی جو ہے وہ پاکستانی فوج کے خلاف بلوچ سرمچاروں کی کارروائی کی خبریں آ رہی ہیں، جس میں 2 گاڑیاں تباہ اور کئی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس جھڑپ میں 7 سرمچار بھی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ایسی اطلاع آ رہی ہے۔ ایک نئی تنظیم کا نام سامنے آ رہا ہے اور وہ اس کا تعلق ریپبلکن بلوچ گارڈ سے ہے۔ تنظیم کا نام ہے پرویز اربن واریئرز۔ پرویز اربن واریئرز، اربن کا مطلب ہوتا ہے شہری۔ یہ بھی کچھ دنوں سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فوجی نوعیت کی کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو وہ کارروائیاں کر رہے ہیں اس سے یہ انہوں نے ایک کارروائی کی ہے، بڑی خطرناک کارروائی تھی، اور اس کارروائی میں 35 فوجی انہوں نے ہلاک کیے ہیں، 35، اور اسلحہ بھی ضبط کیا ہے۔ بلوچ ریپبلکن گارڈ کے گوریلا شہری یونٹ پرویز اربن واریئرز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں
سرکاری اور فوجی تنصیبات یعنی انسٹالیشنز سمیت ناکہ بندیوں کے دوران 35 ہلاک کیے ہیں فوجی اہلکار۔ یہ دوستین بلوچ جو ترجمان ہیں بلوچ ریپبلکن گارڈ کے، ان کے طرف سے جاری ہونے والے بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین سبی جو ہے وہاں پہ بھی گھس گئی ہے اپنا بلوچ سمچار، تھانوں اور سرکاری عمارتوں پر ان کا کنٹرول ہے، شاہراہوں پر ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور تھانے کے اہلکاروں کو گرفتار کر کے تمام فوجی ساز و سامان جو ہے وہ ضبط کر لیا گیا ہے، اور لونی روڈ اور ناڑی گاج روڈ پر ناکہ بندی جو ہے وہ بدستور جاری تھی آخری خبریں آنے تک۔ یہ اس وقت کی جو ہے وہ مجموعی صورتحال جو ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ ایک خبر جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ بے سیما کے علاقے پتگ میں سے ہے، اور یہاں پر بلوچ سرمچاروں کی بڑی تعداد اس وقت ناکہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور سنیپ چیکنگ جاری ہے۔ جھل مکسی میں ڈھاڈر پر شاہراہ کی ناکہ بندی کی گئی ہے، یعنی وہاں پہ بیریکیڈز لگائے گئے ہیں۔ ادھر یہ خبر آ رہی ہے کہ بدنام زمانہ ڈیتھ اسکواڈ کا جو سربراہ جس کو کہتے ہیں بلوچ شفیق مینگل، وہ آصف زرداری سے ملاقات کی ہے اس نے، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ خبریں ہر طرف سے آ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج جو ہے وہ کوئی قابل ذکر کارروائی کرنے میں مکمل طور پر نہ صرف ناکام ہے بلکہ ان کی اپنی جو ہے وہاں پہ پٹائی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو 20 اور 35 ہو گئے 55 اور 3 58۔ اب تک 58 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کی جو خبر آ رہی ہے اس میں۔ یہ تو تعداد ان فوجیوں سے بھی زیادہ ہے جو پاک افغان جنگ میں مارے جا رہے ہیں، اور جس بری طرح سے مارے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بلوچستان ایک ایسے دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے جہاں آزادی جسے وہ کہتے ہیں یا پاکستان سے علیحدہ ہونا وہ چاہتے ہیں، اس میں اب لگتا یہ ہے کہ اس جنگ میں بہت زیادہ تیزی آ چکی ہے، اور یہ دن بدن تیزی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ بہت جلد آزاد ہوگا۔ نقشے بدلتے ہیں ناظرین، جغرافیے بدل جاتے ہیں، سرحدیں بدل جاتی ہیں، یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اور بلوچستان کے حوالے سے ایک سوال جو اب سب پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ کے نتیجے میں جو سستان بلوچستان کا حصہ ہے، جو بلوچستان کا حصہ ایران کے قبضے میں ہے، کیا ایرانی بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کو اب ایران کے خلاف بغاوت تیز کر دینی چاہیے؟ ان کو بھی اب پاکستان والے بلوچستان کے جو سرمچار ہیں ان کے ساتھ یونائٹڈ فرنٹ بنانا چاہیے؟ اور یہ سوال بار بار سامنے آ رہا ہے کہ کیا گریٹر بلوچستان کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں جو علاقے افغانستان کے ہیں بلوچستان سے متعلق، ان کے بارے میں بلوچوں کا کیا موقف ہے؟ جب میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ افغان ہمارے بھائی ہیں، اور ہم افغانستان کے جو بلوچستان کے علاقے ہیں یا بلوچستان کے جو پشتون علاقے ہیں، یہ ہم سب کے مشترکہ علاقے ہیں۔ سوال اس وقت افغانستان اور پٹھان اور بلوچ کو یا افغانستان اور بلوچستان کو تقسیم کرنے کا نہیں ہے بلکہ متحد کرنے کا ہے، یہ کہنا ہے لوگوں کا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گریٹر بلوچستان قائم کرنے کے لیے شاید ایک نادر موقع ہے۔ مطلب ہے اگر آپ اس علاقے کا جو اس وقت کی ریجنل پالیٹکس ہے اور وار، وہ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے محکوم قوموں نے کہ وہ کیا فائدہ اٹھا سکتی ہیں
جب دو ملک آپس میں ٹکراتے ہیں تو جو محکوم قومیں ہوتی ہیں ان ٹکرانے والے ملکوں کی، وہ اس جنگ کو اپنے حق میں کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے کی پوائنٹ۔ تو اسی طرح سے جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو تو اس میں پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان کے لوگوں کے پاس دو چوائس ہے۔ ایک یہ کہ وہ پاکستان کا ساتھ دیں اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائیں، یا وہ آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے پاکستان کی فوجوں کی انڈیا کی فوجوں کے ساتھ انگیجمنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانی فوج کے خلاف بغاوت کر دیں۔ یہ مختلف طریقے ہیں جو آج تک قومی آزادی کی تحریکوں میں اپنائے گئے ہیں کہ مین ایم کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے تضادات کو اپنے حق میں کیسے استعمال کیا جائے۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔